السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قوی مومن کے بارے میں۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے انسان کو قوت چاہیے، اور قوت انسان کی زندگی کی جو مختلف پہلو ہیں، جسمانی پہلو، ذہنی پہلو، روحانی پہلو اور جذباتی پہلو، ان سب کا قوی اور مضبوط ہونا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں مضبوط یا قوی انسان وہی ہوتا ہے جس کے یہ سارے پہلو مضبوط ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہے تو پھر وہ قوی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان پہلوؤں کو قوی اور مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جسم آتا ہے۔ جسم کو قوی بنانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا، اچھی غذا یعنی بیلنسڈ غذا، مناسب ورزش، جسمانی آرام یعنی قیلولہ، سونے کی صحیح عادات، جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ ذہنی نشو و نما یعنی ذہنی قوت کے لیے، اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں اختیار کریں۔ کثرت مطالعہ۔ کوٹس ہے، پڑھنا انسانی ذہن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے ورزش۔ اگر ہم پڑھتے نہیں تو ہمارے ذہن کو زنگ لگنے لگتا ہے۔ صرف فارمل ایجوکیشن ہی نہیں، اپنی تعلیم کے علاوہ مطالعہ، جس میں دین و دنیا دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ آپ پڑھیں اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں، یعنی اپنے مطالعے کو اپنے تک ہی نہ رکھیں۔ ذہنی نشو و نما کے لیے آپ اپنے انداز میں اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے علماء کی صحبت۔ جب انسان اپنے سے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو دماغ زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے، ایک ہی چیز کے کئی پہلو کھلنے لگتے ہیں۔ اس سے ذہنی نشو و نما صحیح طرح سے ہوتی ہے، اور ذہن کو فوکس کرنے کی ایکسرسائز یعنی کنسنٹریشن بہت ضروری ہے۔ غور و فکر کی عادت بہت ضروری ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنا، چیزوں کے تہہ تک جانا۔ اللہ نے ہمارے اندر تجسس کا مادہ رکھا ہے، لیکن اس جذبے کا استعمال تو کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں تجسس کرتے رہتے ہیں، یا غیر نفع مند غیر ضروری چیزوں کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں جس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ اگلا ہے روحانی قوت۔ اس کے لیے ساری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب ہمیں روحانی قوت دیتے ہیں۔ قرآن کو بلند آواز سے پڑھیں، اس کی تلاوت، اچھی مجلسوں میں جانا، نیکی کی باتیں سننا، کائنات میں غور و فکر کرنا، جس سے انسان اللہ کا قرب پائے، یعنی ذہنی نشو و نما اور روحانی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انسان جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو ہر پیڑ، پھول، پھل، پتی، ذائقہ، خوشبو، سب اسے یعنی انسان کو ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اس کے رب کی پہچان کرواتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے رب کو پاتا ہے تو وہ بے اختیار اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے انسان کو روحانی قوت ملتی ہے، اور سیرت یا صحابہ کرام کی زندگی یا اور نیک لوگوں کی زندگی کو پڑھنے سے ہمیں زبردست روحانی و ایمانی قوت ملتی ہے۔ اور پھر صرف جسمانی روحانی طور پہ مضبوطی کافی نہیں، جب تک انسان جذباتی طور پر بھی مضبوط نہ ہو، یعنی ایموشنلی اسٹرانگ نہ ہو۔ جو شخص اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ انتہا کمزور ہے، خواہ وہ کتنا ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو، یا کتنی ہی نمازیں پڑھے، یا جسمانی طور پر چاہے جتنا مضبوط و طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس میں خوشی، غم، غصہ، نفرت، محبت، ان ساری چیزوں کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کو بہت تکلیف پہنچی، لیکن آپ نے بدلہ نہ لیا، ضبط کر لیا، تو ایموشنلی اسٹرانگ ہیں آپ۔ اور اگر اس کے الٹ کر رہے تو آپ جذباتی طور پر بیمار ہیں۔
ہمارا جسم ہڈی گوشت کے سوا کچھ نہیں، یہ بیس کرتی ہے ہماری روح پر۔ روح نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں، اور ہمارے جسم اور روح کو ہمارا دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ دماغ ہمارے اعصاب کو باندھے ہوئے ہیں اور ان سب میں رنگ جذبات بھرتے ہیں۔ جذبات ایک خوبصورت رنگ ہے ہم پر، جو یا تو خوبصورت ہوتا ہے یا تو بدصورت ہوتا ہے۔ یعنی جب بیلنسڈ ہوتا ہے تو جذبات خوبصورت ہوتے ہیں، اور جب یہ بیلنسڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ بدصورت بن جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لائن ہے یہ۔ اگر ہمارے جذبات خوبصورت نہیں، اعتدال میں نہیں، یعنی زیادہ ہیں یا کم ہیں، تو یہ ہیلدی سائن نہیں۔ جیسے کسی کپڑے کا رنگ، پھول کا رنگ، اس کی خوشبو جو اسے خوبصورت بناتا ہے، اسے حسن دیتا ہے، اور پھول سے خوشبو اور اس کی نرمی و گروتھ نکال دی جائے تو وہ پلاسٹک کا پھول یعنی آرٹیفیشل پھول بن جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر سے جذبات نکال دیے جائیں تو وہ چلتا پھرتا اسٹیچو بن جائے گا۔ جذبات ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ وہ ہمیں چلتا رکھنے کے لیے ایک فیول کا مہیا کرتا ہے۔ بہت ساری ہماری جسمانی اور روحانی قوتوں کو چینلائز کرتے ہیں، ان کو صحیح راہ پر لے جاتے ہیں، اور انسان کو بڑھاپے میں بھی جوان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ہنسنا، رونا، گفتگو، ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ جذبات سے ہی کنٹرول ہوتی ہے۔ اور جب ہماری عبادات میں جذبات کا رنگ آتا ہے تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کے اندر خشوع خضوع، یا اللہ کے سامنے جب ہم روتے ہیں تو اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور حج تو جذبات کا ہی سفر ہے۔ اسی طرح جب ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یا کسی کی مدد کریں تو ان سب میں بھی ہمارے جذبات ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ تب ہم اپنی محبوب ترین مال میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا، جو کہ اگر جذبات سے خالی ہو تو اس عمل کو روح سے خالی کر دیتا ہے، پھر محض یہ ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے۔ لیکن جذبات کا توازن یعنی بیلنسڈ میں ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جتنا یہ چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ چیزوں کو بدصورت بھی کر دیتے ہیں۔ انسان کی ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی ان سب جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی پہلو کی قوت انسان کو قوی مومن بناتی ہے، اور ان سب کا بلینڈ تقویٰ ہے، جس سے انسان پھر شعور کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوتا ہے۔ اور زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں وہی کامیاب ہے جو باشعور ہے۔ اگر ہماری ساری ایفرٹس بس جسم کی ضرورتوں پر ہی صرف ہو جائے اور روح کو بھول جائیں، یا صرف روحانیت کے پیچھے لگ جائیں اور عقلی و جذباتی تقاضوں کو فراموش کر دیں، تو یہ بات درست نہیں۔ یہاں ایک اچھے انسان کی پہچان، اللہ کے محبوب بندے کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ ہر پہلو سے قوی یعنی قوت والا ہے۔ ایک درخت کی مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ کھوکھلی جڑ والا اور مضبوط جڑ والے درخت میں کتنا فرق ہے۔ کھوکھلی جڑ والا کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے، جبکہ مضبوط جڑ والا درخت خوب گھنا، سایہ دار، پھل دینے والا، اس پر سبزہ بھی رہتی ہے۔ ایسے ہی انیکوں فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں استقامت جماؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ اتنا پھلتا پھولتا ہے۔ کسی بھی کامیابی کا راز استقامت و محنت ہے، یعنی ایک کام کرنا اور پھر اس کو کرتے چلے جانا، بیچ میں چھوڑنا نہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بنیں، اچھے انسان بنیں، تو ہمیں کمر کسنی ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، سخت جان بنو، نعمتیں ہمیشہ بنی نہیں رہتی، آرام اور سکھ ہمیشہ نہیں رہتے۔ ویری انٹرسٹنگ لائن۔ سخت جان بنو، نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، آرام اور سکھ ہمیشہ نہیں رہتے۔ جو چیزیں آج ہمارے پاس ہیں وہ کل کو چھن سکتی ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان وغیرہ، یہ جا سکتے ہیں کسی حادثے میں یا کیسے بھی۔
تو ان سے مسلسل کام لیتے رہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ ایک قوت دوسری قوت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ علمی قوت اور جسمانی قوت کو فوقیت ہے مالی قوت پر۔ مالی اعتبار سے صحابہ کرام کا اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن علم، ایمان و جسم کی قوت سے مالا مال تھے۔ تو علمی، ایمانی و جسمانی قوت کے ساتھ آپ مالی کمزوری کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا جانوروں کی سطح پر جینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عقل استعمال کرنے والوں، جسمانی اعتبار سے صحت مند اور جوان ہمت لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ ہر انسان کا مقام اپنی اسٹرگل کے مطابق متعین ہوگا۔ جو جتنی محنت و کوشش کرے گا وہ اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قوی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر حرص پیدا کرو، اس چیز کی جو تمہیں فائدہ دے۔ حرص کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت و طمع اس قدر بڑھ جائے، چاہے وہ اچھے کام کی ہو یا برے کی، کہ سکون سے بیٹھنے نہ دے، اس کی شدت بڑھتی رہے جب تک اس چیز کو حاصل نہ کر لے۔ دین اور دنیا کی جو بھلائیاں تمہیں فائدہ دیتی ہیں ان کے حریص بن جاؤ۔ اور مومن دنیا میں بھی جب آگے بڑھتا ہے تو دین کے لیے ہی بڑھتا ہے۔ وہ دنیا حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا برائے دنیا نہیں بلکہ دنیا برائے آخرت ہوتی ہے۔ تو اچھے کاموں کی حرص ایمان کا حصہ ہے۔ جذبے جوان ہونے چاہیے، امنگیں بڑی ہونی چاہیے، نظر بلند ہونی چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نوا۔ مومن زندگی میں دلچسپی لینے والا ہوتا ہے، ایک پروگریسیو تھنکنگ کا مالک ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف نگاہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ حرص میں صرف تمنا و امنگ ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، مواقع سے کام لے۔ یعنی جس کے اندر حرص لگ جائے گی تو اس کی نگاہیں کام کرنے لگیں گی، اس کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں گی، اور جس کے اندر کوئی امنگ ہی نہیں تو اس کی ساری صلاحیتوں کو جنگ لگ جائے گا۔ جب اندر جذبہ جوان ہوگا، امنگیں جوان ہوں گی تو ہماری صلاحیتیں خوب کام کریں گی۔ کامیابی کا معنی الادین کا چراغ پانا نہیں، اور نہ ہی کوئی میجک کی پانا ہے۔ نہ اس سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ یہ زندگی کا مقصد ہی ہے، بلکہ مسلسل محنت، مسلسل کوشش، اپنی صلاحیتوں کا پورا استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بے شک، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم صحت مند ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحت دے، عافیت دے۔ صحیح ڈائریکشن پر صحیح طریقے سے محنت کرنا کامیابی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحیح سمت میں محنت کوشش کرے اور وہ کامیاب نہ ہو۔ عربی میں محاورہ ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ بے شک، حقیقی منزل کو پانا نہ کوئی کھیل ہے نہ تماشا، اس کے لیے ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری حقیقی منزل جنت ہے، اور اس منزل کا راستہ انتہائی دشوار ہے، کیونکہ جہنم لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو اپنی حقیقی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے بے شمار تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، مسلسل محنت کرنی پڑے گی، مسلسل کام کرنا پڑے گا، اور چلتے جانے والے ہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ بیٹھ رہنے والے، گھٹنے ٹیک دینے والے، وہ نہیں منزل تک پہنچتے۔ کامیابی ملتی ہے انسان کو مسلسل قربانیوں سے۔ بہت کچھ اس راستے میں قربان کرنا پڑتا ہے، اور مسلسل قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک دو قربانی نہیں، کنٹینیو کرتے رہو۔ ایک دو قربانی نہیں، اگر ہم چاہیں نہ ہماری نیند قربان ہو، نہ ہمارا مال قربان ہو، نہ ہماری جوانی کھپے، اور نہ ہی ہمیں کچھ کرنا پڑے، بس ہم کامیابی کی بلندی پر پہنچ جائیں، تو یہ محال ہے۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اور کسی کام کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے، ہمیں اس کی حرص نہ لگ جائے، جیسے کہتے ہیں ریجھ جانا، کسی چیز پر ریجھ جانا، تو
جب کوئی کسی چیز پر ریجھ جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ محبت انسان کو اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ کسی چیز کو پانے کی طلب انسان کو پھر سست و بیکار، بے مقصد نہیں رہنے دیتی۔ وہ انسان کو بلند سے بلند مقام پر لے جاتی ہے، ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے، وہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ پھر انسان اس کو پانے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتا چلا جاتا ہے اور کہیں بھی تھک کر بیٹھتا نہیں، کبھی بھی وہ رکتا نہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں صرف اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ جس کو وہ مقصد کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں لگتے، کنسسٹنسی نہیں ہوتی، ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، مسلسل کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے ہمارے اندر یہ عزم پیدا کرنا ہوگا، شوق پلس جذبہ پلس مضبوط ارادہ پلس کوشش۔ یہ سب کر لینے کے بعد اللہ پر توکل اور دعا، یہ ہتھیار ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کا۔ حدیث ہے، جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے یعنی سوال سے بچتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ بے شک بس آپ جو چاہو گے اللہ اسی میں آپ کی مدد کرے گا۔ بس ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے، ہماری چاہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی راستے میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، صحیح چیز چننے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یعنی پھر مشکلات کا مقابلہ ہمت نہ ہار کر، جو بھی چیز مرضی کے خلاف زندگی میں آئے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ یہی تو امتحان ہے، مرضی کے خلاف جانا ہے، کیونکہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگا اسی میں اللہ کی مرضی چھپی ہے۔ اللہ کی مرضی، اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو امپورٹنس دینی ہے، اللہ کی مرضی کو اوپر اٹھانا ہے۔ اور ڈٹ کر مقابلے کا مطلب الجھنا نہیں ہوتا، بلکہ سمجھداری کے ساتھ حکمت سے اس کو ہٹایا جائے، ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے، کیونکہ رکاوٹوں کو راستے سے وہی ہٹائے گا جو منزل تک پہنچنے میں انتہائی سچا ہوگا۔ سب سے مین ہے سچائی، کہ آپ اپنے مقصد کو لے کر سیریس کتنا ہو، آپ اپنے مقصد کو لے کر سچے کتنے ہوں، اور اسے پتہ ہے کہ منزل تک جانے کی ڈائریکشن یا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ جیسے کہ آپ کا گھر کسی پہاڑ پر ہے اور ادھر کو بس ایک ہی راستہ جاتا ہے، کوئی اور طریقہ یا راستہ نہیں وہاں جانے کا، تو کیا اب آپ اپنے گھر کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ مشکل راستہ ہے، میں نہیں جا سکتی یا میں نہیں جاؤں گی، یہیں کہیں راستے میں رک جاتی ہوں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ بالکل بھی یا کبھی بھی محض کٹھن اور دشوار راستے کے لیے اپنا گھر یا منزل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ گھر ہے اور گھر تو جانا ہے، مشکل راستہ ہو یا آسان۔ تو جنت کو گھر نہیں سمجھا کبھی۔ اگر آپ جنت کو اپنا گھر سمجھ لیں گی تو کتنی بھی مشکلات زندگی میں آئیں گی، کتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، کیسا بھی خوشی کا موقع ہوگا، ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، کتنی بھی مشکل ہو، کتنی ہم تکلیف میں ہوں، ہماری نمازیں نہیں ضائع ہوں گی، ہم اپنا گولڈن چانس نہیں گنوائیں گے، ہم صدقہ کریں گے، ہم خیرات کریں گے، ہم دوسروں کی مدد کریں گے، ہم اپنی انا میں نہیں رہیں گے کہ ہمیں نہیں جھکنا، ہمیں تو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، وہ چاہے ہمارے رشتے میں ہوں، وہ چاہے باہر کے ہوں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم اپنا ہاتھ روک لیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ نہیں بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کو اپنا اصلی گھر سمجھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں حرص ہمارے اندر پیدا کر دیجئے کہ ہمیں جنت کی چاہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔
اگر جنت کو گھر سمجھا ہوتا تو پھر ہمارے راستے میں یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کتنی مشکلیں دشواریاں آئیں، کچھ بھی ہو راستہ نہ چھوڑیں، وہ کام نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی اور راستہ جاتا ہی نہیں ادھر، صرف یہی جاتا ہے اور یہ مشکلات اور مشقتوں سے گھرا ہوا ہے اور ادھر ہی چلنا ہے۔ اور جہاں تم پھنسنے لگو وستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگ لو۔ تو کرنا کیا ہے؟ حرص پلس ارادہ پلس کوشش پلس دعا، وستعین باللہ مانگو، اور دعا بھی پورے اعتماد و یقین سے مانگو۔ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر چاہے تو عطا کر اور نہیں تو نہ صحیح، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اسے دعا قبول کرنے سے روک نہیں سکتا، ہر چیز اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ مانگنے میں کیوں کمی کر رہے ہو؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں و قدرت میں ہے، کمی ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم خود سے کہنے لگتے ہیں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا ہمارا یقین اور ارادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ پریشان خستہ حال ہو کر مایوسی کے گڑھ میں گرنے لگتے ہیں۔ جو کہ یقین دل میں تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو کہ یقین دل میں تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو اپنے یقین کو مضبوط کریں اور خوب التجا سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کر دیں، آپ ہی کو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا، بے شک غافل اور بے دھیان دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور عاجز نہ ہو جاؤ کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی سوچ رکھنے والے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ریورس گیئر لگ جاتا ہے جس سے وہ پیچھے اور پیچھے گرتے چلے جاتے ہیں۔ حرص، کوشش، دعا سب کر کے بھی کامیابی نہیں ملی تب بھی مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنی طاقت بھر ایفرٹ کی، جب اللہ کو نہیں منظور تو اس میں بھی ہمارے لیے ہی خیر ہے، اور ایسی سچویشن میں کاش اور اگر نہیں کہنا، کیونکہ یہ الفاظ وہی کہتا ہے جو سیٹسفائی نہیں ہوتا، نہ اپنی محنت سے، نہ کوشش سے، اور نہ ہی اسے اپنے رب سے کی ہوئی دعا پر یقین ہی ہوتا ہے۔ یہ پچھتاوے کے الفاظ ہیں، اچھی یا بری تقدیر پر راضی نہ ہونے، اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہونے کی نشانی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی ایسی مایوس کن باتوں سے حفاظت کرے۔ کاش اور اگر کہنا، پیچھے دیکھنا ہے، اور حرص اور وستعین باللہ یعنی دعا، اور لا تعاجز آگے دیکھنا ہے۔ کاش اور اگر کہنا، پیچھے دیکھنا ہے، اور حرص اور وستعین باللہ یعنی دعا، اور لا تعاجز آگے دیکھنا ہے۔ تو اصلاح کس سے ہوگی؟ حالات کس سے درست ہوں گے؟ بس ہر وقت پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھنے سے نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس واقعے یا نقصان سے سبق لیں، نصیحت پکڑیں، عبرت لیں اور آگے بڑھیں، اسی سے زندگی آگے ہوتی ہے، اپنے ماضی میں نہ کھوئے رہیں۔ کاش اور اگر سے روکا اس لیے گیا ہے کیونکہ یہ کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، کاش اور اگر کہنے سے شیطان کو راستہ ملتا ہے اپنا کام آسانی سے کرنے کا۔ جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا پھر وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ مایوسی کا درجہ اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ جس
جس در پر جس کے سامنے چاہے جھکائے، تو اپنی زندگی سے کاش اور اگر اور حسرتیں ندامتیں بالکل نکال دیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنے حق کا کام ادا کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے خوب خوب دعا مانگیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی زندگی بدلیں، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر لگائیں، اللہ سے مدد مانگے، وستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان سے اور مایوس کن باتوں سے دور رہیں، شیطان سے پناہ مانگے۔ ربی نعوذ بک من ہمزات الشیاطین، نعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہم نعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔